شیخ البانی رحمہ اللہ پر ایک اعتراض یہ ہے کہ ان کے یہاں تضاد بہت ہے. ہاں بہت تو نہیں ہے, جس حساب سے انہوں نے کام کیا نا اس حساب سے تو بہت کم ہے, ورنہ جس نے کوئی کام ہی نہیں کیا ہے وہ اپنا مثال کے طور پر کسی نے پوری زندگی میں 1-2 کتاب لکھی. اب 1-2 کتاب لکھی, ہاں شیخ البانی بھائی سینکڑوں کتاب لکھنے والے, اب 1-2 کتاب کسی نے لکھا ہے, اب اس شیخ البانی رحمہ اللہ کو دیکھ لیا کہ شیخ البانی رحمہ اللہ نے تقریباً 200-300 یا اس سے بھی زائد حدیثوں کو پہلے صحیح کہا تھا, پھر ضعیف کہا, ضعیف کہا تھا صحیح کہا, تو قریب 100-200 حدیثوں کو یہ کرتے. ارے اللہ کے بندے, وہ 100 حدیثوں پہ کام نہیں کیے ہیں, وہ لاکھوں حدیثوں, بہت ساری حدیث پر انہوں نے کام کیا. تو جن حدیثوں پہ انہوں نے کام کیا ہے, تحقیق کیا ہے, صحیح ضعیف کیا, ان کی بنسبت یہ بہت کم ہے. دوسری بات یہ ہے کہ شیخ البانی رحمہ اللہ نے اگر پہلے کسی حدیث کو صحیح کہا ہے, بعد میں ضعیف کہا ہے, تو اس میں برائی کیا بھائی؟ یہ تو بہت بڑی خوبی ہے. پتہ نہیں کیسے اس کو لوگ برائی کا نام دیتے ہیں, اس کو عیب کے طور پہ شمار کرتے ہیں. یہ عیب نہیں, یہ بہت بڑی خوبی ہے, کیونکہ ایک محدث کو آج پتہ چلا یہ حدیث صحیح ہے, اگر بعد میں دلائل سے ان کو ثابت ہوتا ہے کہ نہیں یہ ہمارا فیصلہ صحیح نہیں تھا, یہ روایت تو ضعیف ہے, اس میں تو ایک ضعیف راوی ہے, یہ تو عین انصاف کی بات ہے بھائی, یہی تو مطلوب ہے. یہ تو جو ہے تحقیق اسی کا نام ہے. تقلید تھوڑی ہے کہ آنکھ بند کر کے مان لو, اس کے بعد چاہے ہزاروں دلائل آئیں ہم آنکھ کھولنے والے نہیں ہیں. یہ کیا بات ہوئی بھائی؟ تو یہ تقلید نے, شیخ البانی رحمہ اللہ مقلد نہیں ہے. اور یہ کتنی عجیب بات ہے بھائی, آپ تقلید کی دنیا میں تیر رہے ہو, تقلید کے سمندر میں تیر رہے ہو, شیخ البانی رحمہ اللہ پہ الزام لگا رہے ہو کہ نہیں انہوں نے پہلے صحیح کہا تھا بعد میں ضعیف کیا تھا. ارے وہ مقلد تھوڑی ہیں, نہ تصحیح و تضعیف میں مقلد ہے, نہ فقہی معاملات میں مقلد ہیں. اس لیے ظاہر بات ہے جو مقلد نے اس کا فیصلہ بدلے گا. امام بخاری رحمہ اللہ, بلکہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا کیا فیصلہ نہیں بدلتا تھا. ارے بھائی شیخ البانی رحمہ اللہ نے تو, ایک صاحب نے لکھا کہ شیخ البانی رحمہ اللہ نے جو حدیثوں کو صحیح کہا 5 سال کے بعد ضعیف بول دیا. کتنے سال کے بعد؟ 5 سال کے بعد. ارے بھائی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ 5 سال بعد نہیں, 5 منٹ کے بعد ایک بات بولتے ہیں اور 5 منٹ کے بعد پلٹ جاتے ہیں کہ نہیں یہ صحیح ہے. بلکہ بعض لوگوں نے نقل کیا کہ ایک دن میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ایک دن میں ایک مسئلے میں 5 طرح کی رائے دیتے تھے. پہلے کچھ کہا, تھوڑی دیر کے بعد کچھ کہا, تھوڑی دیر کے بعد کچھ کہا, تھوڑی دیر کے بعد کچھ کہا. ہم اس کو عیب نہیں بتاتے بھائی. اگر آدمی مقلد نہیں ہے, امام مقلد نہیں, محقق ہے, تو ظاہر سی بات ہے یہ ہوگا نا. آپ صحابہ کرام کو بھی دیکھ لیجئے. موطا کی روایت ہے, عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک شخص نے مسئلہ پوچھا, کہا سمندر کی مچھلی کھا سکتے کہ نہیں اگر مر گئی تو؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں کھا سکتے. یہ فتویٰ دے دیا اور گئے گھر گئے, مصحف کھول کے دیکھا, اس کے بعد اپنے غلام کو کہا جاؤ ان کو بتاؤ کہ نہیں مچھلی کھا سکتے ہیں. آپ بتاؤ, چند گھڑیاں گزری اور صحابی رسول ایک فتویٰ دے رہے ہیں, اور فتویٰ دینے کے بعد گھر جا کے مراجعہ کر رہے ہیں, مصحف دیکھ رہے ہیں, قرآن دیکھ رہے ہیں, اور غور کر رہے ہیں. غور کرنے کے بعد پلٹ گئے کہ نہیں ان کو یہ بتاؤ. تو آپ کیا اس کو عیب بتاؤ گے؟ یہ موطا کی روایت ہے, کیا یہ عیب ہے معاذ اللہ کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کوئی کچھ فتویٰ دیا تھا اور تھوڑی دیر کے بعد پلٹ گئے, دوسرا فتویٰ دے دیا؟ اللہ کے بندے یہ خوبی ہے, یہ عیب نہیں ہے. یہ شیخ البانی رحمہ اللہ نے اگر کوئی فتویٰ دے کے بعد میں موقع بدل دیا ہے تو یہ تو صحابہ کرام کا طریقہ ہے, یہ تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا بھی طریقہ ہے, یہ تو ائمہ اربعہ کا طریقہ ہے, تمام مجتہدین کا یہ طریقہ ہے. تو اگر شیخ البانی رحمہ اللہ اجتہاد ہے تو اس میں کون سی تعجب کی بات ہے بھائی؟ حلال و حرام میں آپ ایک فتویٰ دیتے ہیں اور بعد میں کہتے ہیں پلٹ جاتے ہیں, اور اس میں کوئی عیب نہیں لگتا فقہ پہ. تو محدثین اگر ایک حدیث کو صحیح کہتے ہیں, بعد میں پتہ چلا ضعیف ہے, اس میں کیا برائی ہے؟ بالکل لوگ پلٹ جائیں گے, چاہے وہ 1 دن کے بعد پتہ چلے, یا 5 سال کے بعد پتہ چلے, یا 10 سال کے بعد پتہ چلے. بلکہ امام ابن الجوزی رحمہ اللہ فرض نمازوں کے بعد آیت الکرسی پڑھنے کا ایک مسئلہ ہے. میں ابھی فی الحال حدیث پہ اپنا کوئی حکم نہیں لگا رہا ہوں, ٹھیک ہے. میری کتاب ہے, تخریج ہے حسن مسلم کی, اس میں نے اس روایت پہ کوئی حکم نہیں لگایا, باقی ساری حدیثوں پہ میں نے تخریج کیا. تو فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے کی جو فضیلت ہے نا, ابن الجوزی رحمہ اللہ کو حدیث صحیح معلوم ہو رہی تھی, عمل کر رہے تھے. 30 سال کے بعد, 30 سال عمل کیا. کتنا؟ 3 نہیں 30 سال, 3 دہائی 30 سال. 30 سال کے بعد امام ابن الجوزی رحمہ اللہ کو پتا چلتا ہے کہ حدیث ضعیف ہے. اس کے بعد اسی وقت وہ عمل چھوڑ دیتے ہیں, اور فرض نمازوں کے بعد آیت الکرسی پڑھنا بند کر دیتے ہیں. فی الحال اس روایت پہ صحیح ہے یا ضعیف اس پہ بحث مقصود نہیں ہے. میں صرف آپ کو یہ مثال دے رہا ہوں کہ امام ابن الجوزی رحمہ اللہ نے 30 سال کے بعد جیسے ان کو پتا چلا کہ بھائی یہ چیز کیا ہے, ثابت نہیں, انہوں نے چھوڑ دیا.
تو تحقیق کا تقاضا یہی 30 سال نہیں 50 سال تک بھی اگر آپ ایک مسئلے کو گلے لگا کے بیٹھے ہو اور پتہ چلتا ہے کہ یہ کیا ہے غلط ہے، آپ کو چھوڑ دینا چاہیے. لیکن آج کیا ہے، آج معاملہ یہ کہ آدمی نے کوئی مسئلہ قبول کر لیا تو سوچتا ہے کہ اب زمین ادھر ہو جائے آسمان ادھر ہو جائے ہم اس کو چھوڑ نہیں سکتے. یعنی جہالت تقلید اسی کی تو ہم مخالفت کرتے ہیں بھائی اس طرح سے تقلید نہ ہونی چاہیے. دلائل سامنے آ جائیں تو آپ کو حق قبول کرنا چاہیے. تو شیخ البانی رحمہ اللہ پہ جو الزام ہے نا کہ وہ صحیح کہتے ہیں اور ضعیف کہتے ہیں، تو یہ الزام جو ہے یہ خوبی ہے، یہ برائی نہیں. شیخ البانی رحمہ اللہ کی خوبی اچھائی ہے. حد ہو گئی. دیکھو مقلدین کیسی کیسی باتیں کرتے ہیں، اللہ ہدایت دے. کہ جو چیز خوبی ہے اسے آپ عیب بتا رہے ہو. جو تحقیق ہے، تقلید ایک برائی ہے، تقلید کوئی اچھی چیز نہیں ہے. ایک عالم ایک عالم جانتے وہ سے تقلید کرتا ہے، یہ اس کے لیے آفت ہے، مصیبت ہے. اور اس کے برعکس کوئی تحقیق کی زندگی گزار رہا ہے، آپ اس پہ عیب لگا رہے ہو. شرم آنی چاہیے کہ جس کے پاس خوبی ہے آپ اسے، جو خوبی ہے جو جس کی تعریف ہونی چاہیے، جس کی جو ہے مدح ہونی چاہیے، آپ اس پہ عیب لگاتے ہیں. اس کلپ کی فل ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پر ضرور آئیں. آئی پلس ٹی وی نے ایک نیا یوٹیوب چینل شروع کیا ہے جس کا نام ہے آئی پلس ٹی وی اختلاف کا حل. اس چینل پر صرف اختلافی مسائل پر ویڈیوز آئے گی، لیکن دلائل کے ساتھ اور بھائی چارگی کے ساتھ. آپ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں اور نوٹیفیکیشن آئیکن کو آل سلیکٹ کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مل سکے. جزاک اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.